بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 799 ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا اب تو جا، تیرا کام ختم۔ جی ملک صاحب، وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ مہمانوں کی گاڑی ادھر ہی چھوڑ دی کریلے۔ چانند دین نے زخم خوردہ لہجے میں کہا، میرا پتر کھڑا ہے جی ادھر، اس نے خاک حفاظت کرنی ہے، وہ چڑھ گیا ہوگا اس کی چھت پر، جا اسے دھکا لگا کے اپنے ساتھ لا، خبردار جو اندر کسی چیز کو ہاتھ لگایا احاطے میں کھڑی کر کے اس پر تمبو لگانا ہے۔ جی ملک صاحب۔ ملک صاحب نے مجھ سے کہا، جناب اسے چابی دے دیں۔ میں نے کہا، میں خود چلا کے لیے آتا ہوں۔ چھوڑیں جی، آپ آرام کریں، ملک نے کہا، اور مجھ سے چابی لے کر چانند دین کی طرف اچھال دی۔ چانند دین نے چابی پکڑ لی اور واپس ہونے لگا۔ اوئے چانند دین، ذرا بوتھا ادھر کر۔ جی ملک صاحب۔ وہ گھوم کیا؟ اوئے میں نے سنا ہے منی آرڈر آیا تھا شہر سے۔ جی ملک صاحب، 2000 میں نے منجلی بیگم صاحب کو دے دیے تھے۔ بکواسی نہ ہو تو قسم رب کی ملک صاحب، انہوں نے بقلم خود انگوٹھا لگایا تھا۔ اوئے انگوٹھے کے گھوڑے، وہ تیری بیبے لگتی ہے، میں نے کیا کہا تھا؟ غلطی ہوگی ملک صاحب، آئندہ آپ ہی کو دوں گا۔ چانندی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، چل دفع ہو۔ ملک صاحب نے فراخ دلی سے اسے معاف کر دیا۔ یہ ملک صاحب کی حاکمیت کا مظاہرہ تھا، جو مہمانوں پر یہ واضح کرنے کے لیے ضروری تھا کہ باقی سب، یعنی ان کی رعایا، یعنی اس گاؤں میں بسنے والے خدا کی مخلوق کی اوقات کیا ہے۔ ہم نے چانندین کے ساتھ جو عزت کا برتاؤ کیا تھا، وہ ملک صاحب کے رویے کے بعد ہمارے لیے باعث ندامت بن گیا تھا۔ لیکن خود چانندین اور اس جیسے لاکھوں کروڑوں تھے جو اس سلوک کے عادی تھے اور اپنی ذلت کو نوشتہ تقدیر سمجھتے تھے، جسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ ملک صاحب کی حویلی بہت بڑی تو نہیں تھی، پھر بھی اس کا رقبہ 4-5 کینال تھا، جبکہ گاؤں کے دوسرے گھر 5-7 مرلے سے زیادہ کے نہیں تھے۔ حویلی کے 2 حصے تھے، پچھلے حصے میں زنان خانہ تھا۔ چانندین کی بات سے میں نے اندازہ کیا تھا کہ ملک صاحب کی کم سے کم 3 عدد بیویاں اس حویلی میں موجود ہوں گی، بڑی، منجلی اور چھوٹی۔ ان کی اولادیں بھی اپنی اپنی ماؤں کے ساتھ رہتی تھیں، اور جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، دستور کے مطابق حکم بڑی کا چلتا تھا، جس کے 2 جوان بیٹے تھے اور ایک بیٹی بیائی جا چکی تھی۔ منجلی نے غالباً سوکن کو چڑھانے کے لیے پیداوار کا یہی تناسب رکھا تھا، مگر اس کے بچے ابھی چھوٹے تھے۔ چھوٹی بہرحال چھوٹی تھی اور ملک صاحب کی منظور نظر تھی۔ شہری ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، یعنی میٹرک پاس تھی۔ ملک صاحب نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ جب وہ فلم بنائیں گے تو ہیروین وہی بنے گی، چنانچہ اسے ماں بننے کا شوق نہیں تھا۔ سامنے والے حصے میں مہمان خانہ تھا، ایک بڑے کمرے میں دریاں بچھی ہوئی تھی، یہ دربار عام تھا۔ اس کے آگے قالین تھا اور سامنے صوفہ سیٹ۔ قالین کے دونوں طرف کرسیاں تھیں، جہاں آنے والے کی حیثیت دیکھتے ہوئے خود ملک صاحب فیصلہ کرتے تھے کہ وہ دری پر بیٹھے گا، قالین پر، کرسی پر یا ان کے ساتھ صوفے پر۔ ہم نے خود اپنے لیے صوفے کا انتخاب کیا۔ دوسرے کمرے میں چارپائیوں پر بستر بچھے ہوئے تھے اور اسے مہمانوں کی خوابگاہ کا درجہ حاصل تھا۔ اس کے بعد استبل، گیراج اور ملازموں کی رہائش گاہ تھی۔ دونوں حصوں کے درمیان خاکی کے گراؤنڈ جتنا صحن تھا، مگر اس کو بھی ایک دیوار نے تقسیم کر رکھا تھا۔ 8 فٹ اونچی دیوار کے آخری حصے میں جو چھوٹا سا دروازہ تھا، اس کو صرف وہی عبور کر سکتے تھے جو نامحرم نہیں تھے۔ ایک بار پھر میں نے ملک صاحب سے اپنا تعارف کرایا اور چانند دین کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہہ دیا کہ میری ولایت پلٹ بیوی اردو بھی نہیں جانتی۔ میں خود پنجابی میں بات کر رہا تھا۔ اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں نے بتایا کہ میرے دادا کی نارووال میں بہت زمین تھی، لیکن والد صاحب نے زراعت پر کاروبار کو ترجیح دی اور لاہور میں خراد مشینوں کی فیکٹری لگا لی۔ خیر سے اب ہم ٹرانسپورٹر بھی ہیں۔ ملک انور متاثر نظر آنے لگا۔ بڑا اچھا کیا جی آپ کے والد صاحب نے، بڑی مصیبت ہے اب تو زمینداری میں، مزارے آنکھیں دکھاتے ہیں، پانی کے لیے نہر والوں کے پیچھے پھرنا پڑتا ہے، بیچ میں آڑتی آ گئے ہیں۔ خیر جی یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی۔ آپ کا خیر سے کتنے دن کا پروگرام ہے؟ میں نے کہا، بس 1-2 دن۔ لو جی، ہم تو آپ کو 1 ہفتے سے پہلے جانے نہیں دیں گے، ادھر تو ہماری مرضی چلتی ہے جناب، ہم آپ کو شکار پر لے جائیں گے۔ میں نے کہا، ملک صاحب اب آپ سے ملاقات ہو گئی، ہم آتے رہیں گے، ابھی 1 ہفتے کی چھٹی مشکل ہے، ڈیم پر اتنا کام ہے۔ اب ہماری خاطر توادے کا عمل شروع ہوا۔ ملک چاہتا تھا کہ ہم کپڑے بدل کے آرام سے بیٹھ جائیں اور چاہیں تو نہا دھو لیں۔ عام دستور یہی تھا کہ خواتین مہمانوں کو اندر زنان خانے میں ٹھہرایا جاتا تھا۔
جہاں ملک صاحب کی بیویاں خاطر مدارات کی ذمہ دار تھیں، مگر ہمارے ساتھ مسئلہ ذرا مختلف ہو گیا۔ رابعہ کی جان بچ گئی تھی کہ وہ صرف انگریزی بول سکتی تھی، اندر اس کا تماشا بن جاتا۔ خود رابعہ نے بھی صاف کہہ دیا کہ وہ اسی کمرے میں رہنا پسند کرے گی۔ یہ بات میں نے ملک صاحب کو سمجھا دی۔ ملک انور نے کہا، جیسی آپ کی خوشی جناب، ویسے میری نئی بیوی انگریزی جانتی ہے۔ میں نے رابعہ سے کہا، تم اندر جا کے ان سے مل لو، اس میں تو کوئی حرج نہیں، ورنہ بد اخلاقی ہوگی۔ حرج یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں جتنی الٹی سیدھی باتیں کریں گی وہ سب میں سنوں گی، لیکن کسی کو جواب نہیں دے سکوں گی۔ صحیح تو مزہ آئے گا۔ مجھے بتانا ان کی کیا رائے تھی۔ میں نے کہا، وہ کھل کے بات کریں گی، کیونکہ ان کے خیال میں تم تو پنجابی اردو جانتی ہی نہیں ہو۔ ملک صاحب کے طلب کرنے پر 17-18 سال کی خادمہ لچکتی مٹکتی نمودار ہوئی۔ دیہات کی یہ الڑ مٹیار قبل از وقت جوان ہو چکی تھی یا کر دی گئی تھی۔ اس کا ریشمی جوڑا، آنکھوں میں بھرا ہوا سرمے اور کاجل کا ڈھیر، اور اونٹوں پر بونڈی نارنجی لپسٹک، اور اس کی بے باک مسکراہٹ سب بتاتے تھے کہ وہ محض خادمہ نہیں، غالباً شہزادوں کی دل بستگی کا سامان فراہم کرنے والی کنیز خاص ہے۔ کچھ عجب نہیں اس انارکلی پر شہزادہ سلیم نہیں، خود مغل اعظم بھی عنایت کی نظر رکھتے ہوں۔ کسی غریب مزارے کی بیٹی کو بدقسمتی سے خوبصورتی مل جائے، جب اس کی جوانی خود چوروں کو بلانے لگے تو اسے ڈاکو لے جاتے ہیں۔ کیا پتہ چھوٹے ملک صاحب اسے ملکانی بنا دے۔ وہ نہیں جانتی کہ شہزادے تخت نشین ہو جاتے ہیں، انارکلی دیوار میں چن دی جاتی ہے۔ میزبانی کے پہلے راؤنڈ میں ملک صاحب کے صاحبزادوں نے ہمیں شرف ملاقات بخشا۔ بڑے یعنی ولی عہد نمبر 1 اور 2 کڑوے کریلے کی مثال تھے، اور کیوں نہ ہوتے۔ باپ کی جاگیر اور حاکمیت کا زوم الگ، جوانی کی بے لگام شازوری الگ۔ باپ کے برعکس انہوں نے اپنے رویے سے یہ ظاہر کیا کہ انجینئر، پروفیسر، وکیل کچھ نہیں ہوتے، ایسے ہی نام بڑے اور درشن چھوٹے۔ چیز ہوتی ہے ڈپٹی کمشنر یا محکمہ جنگلات کا افسر اور ایس پی وغیرہ۔ میں نے ان سے اتفاق کیا۔ منجلی کے نمونے ماشاءاللہ سے ذہین اور بڑے ہوشیار تھے۔ ملک صاحب نے ہنستے ہوئے بتایا کہ بڑا 8 سال کی عمر میں تھانے دار پر بگڑ گیا تھا، تو اسے ایسی سنائی تھی کہ تھانے دار کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ ابھی سے آنکھ مارتا ہے اس لڑکی کو، یہ جو خادمہ بیگم صاحبہ کے ساتھ گئی ہے۔ اللہ چشم بد سے بچائے، میں نے تن سے کہا، مگر ملک صاحب تن سے نا واقف تھے، اور یہ چھوٹا برخوردار، یہ بھی بڑا ہے۔ ملک صاحب نے اسے تعریفی سند کے طور پر ایک شاندار گالی سے نوازا۔ ظاہر ہے قصور بچوں کا نہیں تھا، وہ جو کچھ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے وہی دہرا رہے تھے۔ بڑوں کے نزدیک یہ معیوب بات نہیں تھی، وہ اسے اپنی موروثی تہذیب کے عین مطابق سمجھتے تھے۔ میزبانی کے دوسرے راؤنڈ میں مجھے چائے سے نوازا گیا، جس کے ساتھ کپڑے دھونے والے صابن کی شکل والی برفی تھی، اور لڈو تھے جو اخروٹ کی طرح توڑ کے کھائے بھی جا سکتے تھے، مگر میرا خیال ہے انہیں گلیل میں زیادہ مؤثر طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ میں نے خدا کے شکر ادا کیا جب برفی کا ایک سالم پیس کھا لینے کے بعد بھی میرے حواس برقرار رہے۔ چائے کا دوسرا کپ مجھے زبردستی پلایا گیا تھا، مگر میں جاں بر ہو گیا۔ دیہات میں یہ سب کچھ متوقع تھا۔ رابعہ کی بھی اندر اچھی خاصی درگت بنی۔ خواتین نے آپس میں اسے بہت برا بلا بے شرم، ولایتی مرغی، نقلی میم وغیرہ قرار دیا۔ یہ بھی سنا کبھی کہ بندہ اپنی زبان بھول جائے، ولایت میں رہ کے دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ نہیں۔ اپنا کتا بھی 10 برس ولایت میں رہے تو بھونکنا نہیں بھولتا۔ یہ شبہ ظاہر کیا گیا کہ اس نے مجھے پھانس لیا ہے اور وہ میری بیوی نہیں ہے۔ چائے کیسے نخرے سے پی رہی ہے جیسے کڑوی دوا ہو، مٹھائی کو چھوا تک نہیں، ڈرتی ہے موٹی نہ ہو جائیں، ہڈیوں پر سوکھی چمڑی اچھی لگتی ہے۔ ملک صاحب کی تازہ ترین دلہن نے میٹرک کی انگلش، گرامر اینڈ کمپوزیشن کا ایسا آملیٹ بنایا جو کوئی پھوڑ بیوی اپنے شور سے لڑنے کے لیے ہی بنا سکتی ہے۔ بعد میں وہ بھی رابعہ کی انگریزی سے زیادہ اس کی صورت سے حسد کرنے والوں میں شامل ہو گئی۔ رابعہ نے بتایا کہ ایک دفعہ تو اس کی قوت برداشت جواب دینے کے قریب ہو گئی تھی۔ وہ ان سب کی صرف ایک جملے میں ایسی تیسی کر دیتی کہ بند کرو یہ بکواس، میں اردو پنجابی سب سمجھتی اور بولتی ہوں، مگر پھر میری وجہ سے اس نے ولایت پلٹ بیوی کا مشکل کردار نبھایا۔ رات کو وہ مجھ پر برس پڑی کہ یہ تم نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا، خود تو مزے سے گپ لگا رہے ہو، مصیبت میری کہ غلطی سے بھی اردو کا جملہ زبان سے نہ نکل جائے۔ اس رات میری اصل آزمائش ڈنر کے وقت ہوئی، جس میں معززین کو میری خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ ایک ڈاکٹر تھا جو بیک وقت 2 اور 4 پیروں پر چلنے والی خدا کی سب مخلوق کا مسیحا تھا،
اور عموماً مساوات کے اصول پر عمل کرتے ہوئے سب کو ایک ہی دوا بھی دیتا تھا جو قطعی بے ضرر ہوتی تھی۔ اس سے نہ مرض کو فائدہ ہوتا تھا اور نہ مریض کو نقصان، شفا کا کریڈٹ اس سے ملتا تھا، قضا تقدیر کے کھاتے میں جاتی تھی۔ موقع پاتے اس نے میرے کان میں اعتراف جرم کر لیا کہ وہ کسی ڈاکٹر کا کمپاؤنڈر تھا۔ سوال اس کی روزی کا ہے اور آج تک اس کی غفلت یا نا اہلی سے کوئی نہیں مرا۔ ویسے موت برحق ہے اور جب وقت آ جائے تو بڑے سے بڑے حکیم جالینوس بھی کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میرا ارادہ ہرگز اس کی ڈگریوں کے بارے میں کوئی سوال کرنے کا نہیں ہے۔ دوسرا مہمان اسکول ٹیچر تھا۔ اس نے حیرت انگیز انکشافات، علم و فضل کے دریا بہا کے جملہ حاضرین کو بے حد متاثر کیا۔ ان میں راکم بھی شامل تھا جو اس کے کسی دعوے کو غلط نہیں کہہ سکتا تھا۔ مثلا امام مسجد صاحب کے ساتھ مل کے اس نے آدمی کے چاند پر اترنے کے دعوے کو فریب قرار دیا۔ یہ عالم اسلام کے خلاف یہودی سازش ہے۔ امت مسلمہ کو کیمرہ ٹرک سے بے وقوف بنایا گیا ہے۔ دسترخوان پر بکرے، خرگوش، مرغی، مرغابی اور تیتر بٹیر سبھی صف بستہ تھے جو دیسی گھی میں بھونے گئے تھے۔ چاول 2 قسم کے تھے، نمکین اور میٹھے۔ انہیں پلاؤ زردہ کہا جا رہا تھا۔ کھانے میں حساب غلط ہو گیا۔ میں نے اسے 2 گنا کھا لیا جتنا مجھے کھانا چاہیے تھا، مگر اکثریت متفق تھی کہ میں نے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں کھایا۔ جب باقی لوگوں نے دسترخوان صاف کر دیا تو مجھے خاصی شرمندگی کے ساتھ تسلیم کرنا پڑا کہ شہری لوگ کھاتے نہیں چکھتے ہیں۔ رات کے 9 بجے یہ پرتشدد تقریب اختتام پذیر ہوئی تو 8-10 افراد مجھ سے گلے مل کے اور مجھے نچوڑ کے یوں رخصت ہوئے جیسے ان سے میری یہ آخری ملاقات ہے۔ صبح تو مجھے پھانسی ہو جانی ہے۔ بے شک وہ خلوص نیت سے سب کچھ کر رہے تھے، مگر ہم پر جو بیت رہی تھی ہم ہی جانتے تھے۔ رابعہ اندر سے آئی تو دڑام سے چارپائی پر گر پڑی۔ مروا دیا تم نے مجھے۔ میں نے کہا انگریزی میں، پلیز تم کو اردو نہیں آتی، یا پھر میرے کان میں کہو جو بھی ارشاد فرمانا ہے۔ جب وہ اپنی کہہ چکی تو میں نے کہا شب بخیر۔ ابھی سے کہاں شب بخیر، تم چاہتے ہو میں 9:30 بجے سو جاؤں؟ میں نے کہا پھر کیا کریں، باہر شاید چاندنی رات ہو، کھیت میں چل کے 2 گانا گائیں، باہر کتنے کتے بھونک رہے ہیں، توبہ۔ میں نے سوچ کے کہا 17 کتے ہیں، بے شک گن لو باہر جا کے۔ سکندر کیا مقصد ہے آخر اس کا، کیوں پھنسے ہیں ہم یہاں کے؟ رابعہ نے بیزاری سے کہا خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تمہیں کہ یہاں دشمن کوئی نہیں ہے، سب تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا رہے ہیں۔ VIP جیسا سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ ان کی محبت کا انداز ہے جو تمہیں ناگوار گزر رہا ہے۔ 2 دن چھپ کے رہنے کی اس سے بہتر جگہ تمہیں کہاں ملتی؟ پنڈی، مری، ایبٹ آباد کہیں چلے جاتے، ہوٹل بہت تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں کسی بھی ہوٹل کو محفوظ نہیں سمجھتا، دوسری یہ کہ مجھے جمعے کو ایک شادی میں شریک ہونے کی تیاری کرنی ہے، چودھری دلاور کے گھر میں داخل ہونا، اس کی تقریب نکاح میں ایسے شامل ہونا کہ اسے شک بھی نہ ہو، پھر عین وقت پر ویلن کی طرح اعلان کرنا ٹھہرو یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ کیا یہاں رہ کے آسان ہو جائے گا؟ میرا یہی خیال ہے۔ آگے تم دیکھتی جاؤ، انشاءاللہ باراتی بھی یہیں سے جائیں گے، ڈول باجے کے ساتھ۔ تمہیں ان کی بالکل فکر نہیں؟ کالیا کی اور جنت گڈی کی بنو مت۔ رابعہ نے خفگی سے کہا تم جانتے ہو میں کس کی بات کر رہی تھی۔ کالی بور، نازو، وقار سب بہت پریشان ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ خوش ہوں گے۔ میں نے کہا پریشان ہوتے ہیں ماں باپ اگر لڑکا لڑکی گھر سے بھاگ جائیں۔ ان کی تو عین خواہش تھی کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل جائیں۔ سب نے یہی کہا ہوگا بالآخر۔ رابعہ ورگلا کے لے گئی سکندر کو۔ خیر وہ جہاں رہیں خوش رہیں۔ سکندر مجھے غصہ آ رہا ہے، میں وہ شعر پڑھوں؟ مجھ کو غصے پہ پیار آتا ہے۔ دیکھو کہیں سے فون کر کے انہیں یہ تو بتا دو کہ ہم خیریت سے ہیں۔ رابعہ نے کہا پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہے ہوں گے۔ میں نے رابعہ کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا خاتون میں اتنا بے وقوف بہرحال نہیں ہوں جتنا نظر آتا ہوں، اس سے زیادہ ہی ہوں۔ میں نے ایک دردناک نوٹ چھوڑ دیا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں آتا۔ نہیں، یہ نہیں لکھا تھا، مفہوم یہ تھا کہ میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، چنانچہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ آپ سب کو صبر جمیل اور نیک اولاد عطا کرے جو ہم میں سے کسی کے نقش قدم پر نہ چلے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، کھاؤ میری قسم۔ میں لاجواب ہو گیا۔ میں نے غالب کو بتا دیا تھا۔ رابعہ کے مزید کچھ کہنے سے پہلے کنیز خاص ایک ٹرے میں 2 بڑے بڑے گلاس رکھ کے حاضر ہوئی۔ میں نے دہشت زدہ ہو کر کہا لال پری یہ کیا ہے؟
وہ اٹھلا کے ہنسی۔ دودھ ہے سرکار، اصلی اور خالص مکھن والا، ملائی پر بادام پستے، پی کے دیکھو، رات کو دل خوش کرنے والی چیز ہے۔ اس کی بات اتنی فحش تھی کہ رابعہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا، مگر وہ اپنی زوبانی بات پر خنس رہی تھی۔ صاحب جی، یہ گلاس خاص آپ کے لیے ہے۔ اس سے پہلے کہ رابعہ پھٹ پڑتی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم بھی کیا چیز ہو لال پری 56 چھری، ہائے میں مر گئی۔ اس نے گھبرا کے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اپنی ووٹی کے سامنے تو بڑے ملک صاحب بھی میرا ہاتھ نہیں پکڑتے۔ وہ بھاگی، مگر جاتے جاتے مجھے آنکھ مار گئی۔ اس کی بات کا مطلب بہت واضح تھا کہ جب بیوی سامنے نہ ہو تو تب دسترازی کرنا۔ رابعہ غصے میں آتش فشاں بن گئی۔ بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ اس نے بتا دیا سب کو تو کیا عزت رہ جائے گی تمہاری؟ وہ تو ہے، بس اب میں کیا کہوں؟ میں ہنس پڑا۔ پاگل ہو تم بھی؟ ارے بھائی، یہاں جو مہمان آتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ یقیناً سب کو بہت خوش ہو کے بتائے گی کہ صاحب نے مجھے 2 بار لال پری کہا اور ایسے لٹو ہے مجھ پر کہ بیوی کے سامنے ہی میرا ہاتھ پکڑ دیا۔ دیکھو، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا، مذاق میں بھی۔ میں نے کہا رابعہ، ہم جو کر رہے ہیں سب ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے، اسے ایک کھیل سمجھ کے انجوائے کرو۔ جلنے کڑنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ لو دودھ پیو اور جان بناؤ۔ کیا؟ رابعہ نے آنکھیں نکالی۔ میں یہ دودھ پیوں؟ تو اور کیا، دونوں گلاس میں پیوں؟ نہ پیے تو میزبانوں کے جذبات مجروح ہوں گے۔ میں نے کہا بہت صدمہ ہوگا انہیں۔ جذبات مجروح ہوں یا خود میزبان صدمے سے ہلاک ہو جائیں، میں اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتی۔ انہوں نے پہلے ہی زبردستی میرے حلق تک بھر دیا ہے۔ ان کے بس میں ہوتا تو کوٹ کوٹ کر بھرتے، لیکن اب بھی اس دودھ کا کیا کریں آخر؟ میں نے کھیر جیسے گاڑے دودھ کو دیکھا۔ ابھی ایک ترکیب آئی ہے میرے ذہن میں، تم ذرا اندر والے دروازے کی کنڈی لگاؤ۔ میں نے کھڑکی کھول کے باہر جھانکا۔ ایک ویران تاریک گلی میں بے خوابی کے مرض میں مبتلا 2 کتے بے مقصد پھر رہے تھے۔ گاؤں میں ہو کا عالم تھا اور عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانے والے خوابوں میں مگن تھے۔ کتے بھی لا کر روانہ ہو گئے اور موقع پاتے ہی میں نے دودھ کو کچی مٹی میں انڈیل دیا۔ رزق کو ایسے ضائع کرتے ہوئے مجھے احساس گناہ بھی ہوا اور میں نے خود کو مجرم بھی محسوس کیا۔ اس دنیا کی ایک تہائی آبادی فاقے کا شکار تھی۔ دودھ جن معصوم بچوں کی زندگی تھا، ان کی ماؤں کی چھاتیاں سوکھی تھیں اور شیرخوار نوزائیدہ بچے اس وقت بھی بھوک سے دم توڑ رہے تھے۔ دوسری طرف میں ملائی پستے بادام والا دودھ مٹی میں ملا رہا تھا، کیونکہ میرا پیٹ تو انواع و اقسام کی لذیذ اور مرغن غذاؤں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں نے کھڑکی بند کر کے کہا۔ میں نے کفران نعمت کیا ہے اور وہ بھی مجبوری میں۔ رابعہ بولی، کیا مجبوری تھی؟ مستحق کم تو نہیں ہے دنیا میں؟ میں نے کہا، اس وقت میں کہاں جا کے تلاش کرتا مستحق کو؟ گاؤں کے لوگوں کو جگاتا؟ اتنی اخلاقی جرت ہوتی تو میں کہہ دیتا کہ واپس لے جاؤ، مگر ہماری معاشرتی مجبوریاں بھی بعض اوقات عذاب جاں ہو جاتی ہیں۔ وہ ساری رات نیند لینے کی کوشش کرتے گزری۔ اجنبی جگہ، آسیب زدہ محسوس ہونے والے ماحول میں اپنی تنہائی کا خیال کچوکے دینے لگا۔ جو خیال دن کے اجالے میں اور ظاہری مصروفیت میں دور دور تھے، وہ ایک دم جلگار کر کے ذہن پر قابض ہو گئے۔ میں نے رات کے مختلف حصوں میں کبھی ان کے بارے میں سوچا جن کو میں سوتا چھوڑ کے فرار ہو گیا تھا۔ معلوم نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ میں نے انہیں قابل اعتبار نہیں سمجھا، ان پر بھروسہ نہیں کیا۔ میں بزدل تھا، خود غرض تھا، یا پریشانیوں میں گر کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا۔ پھر خیال آتا تھا کہ نہیں، وہ سب جانتے تھے۔ میں انہیں بتا چکا تھا کہ اپنی وجہ سے میں ان کی زندگی اور ان کا مستقبل خراب نہیں کر سکتا۔ مجھے محسن کا اور گل کا خیال بھی آیا۔ فودیہ اور اس کے شوہر کو ملنے والی دھمکی بھی پریشان کن تھی۔ دلاور اگر اس حد تک آگے بڑھ گیا تھا تو مجھے بھی ایک قدم آگے جا کے اس کا یہ چیلنج قبول کرنا ہوگا۔ اگر میں نے جوابی کارروائی نہ کی تو وہ سمجھے گا کہ اس نے میری کمزوری پکڑ لی ہے اور وہ اپنا دباؤ بڑھائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں بھی اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دوں اور اس کی زبان میں سے اسے 2 ٹوک جواب دوں کہ بولو، اب کیا مرضی ہے تمہاری؟ میرے رشتے محفوظ نہیں ہوں گے تو تمہارے رشتوں کی سلامتی بھی خطرے میں پڑے گی۔ تم میرے گھر کی دیواروں پر پتھر مارو گے تو وہی پتھر لوٹ کے تمہارے گھر کی طرف آئیں گے۔ میں فوزیہ اور اس کے شوہر کو یہ مشورہ نہیں دے سکتا تھا کہ وہ جان بچا کے کہیں بھاگ جائیں۔ فوزیہ کا شوہر لیکچرار تھا اور یہ اس کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، لیکن محسن یا گل سے ضرور کہہ سکتا تھا کہ روپوش ہو جاؤ، اگر شادی نہیں کی ہے تو ابھی کر لو اور بھاگ جاؤ کہیں۔
کراچی چلے جاؤ، اکرام شیخ کے پاس، یا کسی اور جگہ جہاں دلاور کے خیال کی رسائی بھی نہ ہو، جہاں کوئی شکاری ان تک نہ پہنچ پائے۔ رات کے آخری پہر میں غنودگی کچھ گہری ہو گئی تھی کہ خیال نے خواب کی صورت اختیار کر لی، اور مجھے یوں لگا جیسے اندھیرا کمرہ اچانک روشن ہو گیا ہے۔ تاریکی میں دھندلی روشنی کا ایک ایولا تھا جو میرے سامنے آ کے ٹھہر گیا تھا۔